علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی ایسی سیاسی بدبختی چل رہی ہے کہ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، چاہے وہ سونا ہے، وہ مٹی بن جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ گئے عدالت سے فیصلہ لینے، حمزہ شہباز کا الیکشن کالعدم کروانے۔ فیصلہ عمران خان کے تحریک انصاف کے حق میں آیا، مگر ماننے سے انکاری ہو گئے۔ فیصلہ ایسا آیا جس سے پہلے تحریک انصاف نے کیا ہوتا ہے وہ ڈھول بجائے، اعلان کیا، خوشخبری سنائی کہ جی ہم جیت گئے، ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا، پنجاب میں جو آئینی بحران تھا وہ ختم ہو گیا، اب ہم جو ہے وہ اپنی حکومت بنائیں گے۔ اور جب فیصلہ پڑھا، کیوں شاید انگریزی میں تھا، تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جب فیصلہ پڑھا تو پھر ماننے سے انکاری ہو گئے، کیونکہ فیصلہ جو آنا تھا دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی پھنس رہی تھی، اور یہ عمران خان صاحب کو ان کی قانونی یا سیاسی ٹیم جو مشورہ دے رہی تھی، شاید وہ یا تو بے سمجھ تھی یا عمران خان صاحب کو جان کر بند گلی میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں جو باہر بیٹھ کر، کیونکہ جو اندر بندہ ہوتا ہے نا، اندر پھنسا ہوا بندہ، وہ زیادہ حالات کو جانتا ہے۔ قانونی ماہرین، سیاسی ماہرین جو یہ سوچ کر عدالت میں گئے تھے کہ جو 16 اپریل کا الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن کو کالعدم قرار دلوایا جائے اور اس کے بعد نیا الیکشن لیا جائے، کم از کم اور کچھ نہیں ہوگا تو کیوس کریٹ ہوگا، ایک افراتفری ہوگی، ایک بحران کریٹ ہوگا۔ تو وہ فیصلہ دلوانے کا، اپنا عدالت میں جانے کا مشورہ دینے والے، جب آخری وقت پر جب عدالت فیصلہ دینے جا رہی تھی اور جب عدالت نے اپنی رائے بتا دی تھی کہ وہ کیا فیصلہ کرے گی، تب تحریک انصاف والوں نے کہا تھا، شاہ محمود قریشی نے کہا، عمران خان نے کہا، جلسے میں کہا کہ جی حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حمزہ شہباز جا رہے ہیں، فواد چودھری صاحب نے کہا، بابر اعوان صاحب جو سارے وہ کیا ہیں ماسٹر مائنڈ اس ساری صورتحال کے، بیرسٹر علی ظفر صاحب، سب نے کہا کہ جی ہمیں حمزہ شہباز کی حکومت کے خلاف عدالت سے پروانہ ملنے جا رہا ہے۔ میں نے گزارش کی تھی جس دن خبر آئی تھی پرسوں کہ فیصلہ محفوظ ہونے جا رہا ہے، اس وقت بھی میں نے گزارش کی تھی کہ فیصلہ، کیونکہ عدالت اپنا مائنڈ دے چکی ہوئی تھی کہ اگر فیصلہ دوبارہ انتخابات کا بھی ہوتا ہے تب بھی حمزہ شہباز کی جیت ہے، اور اگر فیصلہ آتا ہے کہ جی نہیں الیکشن ٹھیک ہوا تھا تب بھی حمزہ شہباز کی جیت۔ لیکن عدالت نے ایک اور راستہ نکال دیا۔ جب عدالت نے ایک اور راستہ نکالا اور جب ان کو پتہ چلا کہ عدالت نے کس ڈگر پر معاملے کو ڈال دیا ہے، تو ماتم شروع ہو گیا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی یہ تو ایک اور آئینی بحران پیدا ہو گیا پنجاب میں، ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں سکم ہیں، کئی خامیاں ہیں۔ اچھا تو گئے کیوں تھے جی لاہور ہائی کورٹ میں؟ سیاسی معاملہ تھا، سیاسی فیصلہ تھا، وہاں لڑتے بیٹھ کر، کیونکہ الیکشن تو ہونا تھا نا، وزیر اعلیٰ کا الیکشن تو آپ روک نہیں سکتے تھے۔ پرویز الہی صاحب کے جو کیا ہوتا ہے وہ دھونس کے ذریعے، پرویز الہی صاحب کے گجرات سے بلائے گئے پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے، میں گنڈا کا لفظ استعمال نہیں کرتا، تو آپ الیکشن تو روک نہیں سکتے، آئینی عمل تو آپ روک نہیں سکتے تھے، لیکن ہو گیا جس طرح ہو گیا، آپ عدالت میں چلے گئے۔ تو پھر عدالت نے جو فیصلہ آپ کی درخواست پر دیا، آپ نے کہا تھا کہ جی ڈپٹی اسپیکر نے جو الیکشن کروایا وہ الیکشن ہوا تھا پریس اپنا گیلری میں کھڑے ہو کر، تو گیلری میں کھڑے ہو کر تو ڈپٹی اسپیکر الیکشن نہیں کروا سکتا، گیلری تو ایوان کا حصہ نہیں ہوتی، لہٰذا الیکشن لیگل ہوا ہی نہیں ہے، الیکشن کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کے بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا کہ جی 25 وہ جو منحرف رکن کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہو سکتا، اگر بندہ اپنی پارٹی سے ڈیفیکشن کرتا ہے، ڈیفیکشن کر کے قائد ایوان کے الیکشن کے لیے ووٹ کرتا ہے تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو آپ نے کہا کہ جی ہمارے 25 ارکان جو ہیں ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہ کیا جائے۔ تو اس پر بھی عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، تو لہٰذا حمزہ شہباز کو جو 197 ووٹ ملے ہیں اس میں سے یہ ووٹ مائنس کر دیں۔ عدالت نے کہا بالکل مائنس کر دیں۔ عدالت کا فیصلہ کیا آیا ہے، جس فیصلے کو پڑھنے کے بعد پہلے تو آ کر باقاعدہ میڈیا میں، جب ہم نے بھی ٹویٹ شیٹ کر دیا جب میڈیا رپورٹ کر رہا تھا، ابھی تک فیصلہ، کیونکہ تحریری فیصلہ تو سامنے نہیں آیا تھا، تو جب فیصلہ آیا تھا کہ جی ہم، عدالت نے کہا کہ جی ہم دوبارہ 16 اپریل کی پوزیشن پر دوبارہ واپس جانا چاہ رہے ہیں، ری کاؤنٹنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے وکیلوں نے آ کر باہر کہا کہ نہیں، عدالت نے ری الیکشن دے دیا ہے، حمزہ شہباز کا الیکشن کالعدم، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ لیکن جب تحریری فیصلہ آیا، جب فیصلہ پڑھا، تو صفحہ نمبر 4 کے جو پہلے پیراز ہیں، اس میں عدالت نے لکھا کہ جی جو پریزائڈنگ آفیسر یعنی ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ ری کاؤنٹنگ کریں گے، اور ری کاؤنٹنگ میں اگر کوئی بھی فریق میجورٹی نہیں لے سکتا تو پھر رن آف الیکشن ہوگا۔ تو رن آف الیکشن اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کوئی بھی رکن جو ہے، کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ میجورٹی نہیں لیتا۔ یہ فیصلے کا ٹوٹل ہے اپنا وہ کیا ہوتا ہے نچوڑ، اور اس میں یہ بھی کہا گیا
اس پہ پابند بنایا گیا گورنر صاحب کو کہ 1 جولائی کو یعنی کل الیکشن کال کروائیں، اور پھر 2 جولائی کو اگلے دن 11 بجے گورنر ہر صورت وزیر اعلیٰ کا حلف لیں گے۔ اس کا مطلب کہ جو پیرا میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ ایک تو ریکاؤنٹنگ ہوگی، اور ریکاؤنٹنگ میں سچ وہ اہم نقطہ کہ 25 ارکان جو منحرف ہیں، جو منحرف ہوئے ان کو مائنس کر دیں گے آپ۔ وہی پی ٹی آئی کی درخواست تھی کہ جی 197 میں تو 25 ہمارے ہیں تو وہ تو نکال دیں، عدالت نے نکال دیے۔ 25 نکالنے کے بعد اب کاؤنٹنگ ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ڈبے بھرے ہوتے ہیں نا، ڈبے جب الیکشن ہوتا ہے، جو پرچی کا الیکشن ہوتا ہے اس میں ڈبوں میں جاتا ہے ووٹ، بیلٹ باکس میں جاتا ہے بیلٹ پیپر، تو پھر بیلٹ باکسز کھلتے ہیں، ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے، یوں زمین پہ صفحے بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈبے کھلتے ہیں، ڈبے کھول کر گنتی ہوتی ہے، گنتی کر کے کوئی سے بھی 25 ووٹ مائنس کر دیتے ہیں، نکال کر رکھ دیں گے، اور اس کے بعد جو ووٹ حمزہ شہباز کا ہوگا حمزہ شہباز کا، اور ان کا تو خیر اس وقت پڑا ہی نہیں تھا پرویز الہی صاحب کو۔ اگر یہ ڈبوں کا ووٹ ہوتا تو یہ صورتحال بنتی، لیکن اور پھر یہ ٹوٹل جو ایوان کی اب 346 میرا خیال ہے، باقی بچتے ہیں 25 نکال دو، تو 346 میں سے جو میجورٹی بنتی ہے وہ 340 کا جو 50% بنے گا، 51% وہ حمزہ شہباز لے لیں گے، تو پھر اس کے بعد حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ اگر اس سے کم لیں گے تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہوں گے، اس کا مطلب کہ 1 ووٹ ان کا زیادہ ہو جائے گا، لیکن وہ کیونکہ الیکشن لڑے ہی نہیں تھے، تو اسی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ریکاؤنٹ کریں۔ اب ریکاؤنٹ جب یہ جو الیکشن ہوتا ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوتا ہے یا لابنگ کے ذریعے ہوتا ہے، ڈیوائڈ کے ذریعے ہوتا ہے، لیفٹ اور رائٹ کے ذریعے، تو اب اس میں ہوگا یہ کہ عدالت جو کل جب ڈپٹی اسپیکر، اچھا دلچسپ چیز یہ ہے کہ پھر پابند بنایا گیا کہ جی ڈپٹی اسپیکر الیکشن کرائیں گے، یعنی وہ ریکاؤنٹنگ کرائیں گے ڈپٹی اسپیکر۔ اب ڈپٹی اسپیکر کون، اس پر بھی میں آتا ہوں، جس کو لے کر پورا طوفان کھڑا کیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے، اور پرویز الہی صاحب نے پرسوں بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی، ان کو اندازہ تھا کہ معاملہ پھر ڈپٹی اسپیکر کی صدارت میں ہونا ہے۔ تو اب عدالت نے جب پابند کیا کہ ڈپٹی اسپیکر یعنی پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ گنتی کریں گے، ریکاؤنٹنگ کریں گے۔ ریکاؤنٹنگ اس کی کیسے ہوتی، ڈبے تو ہیں نہیں، تو اب اس کی ریکاؤنٹنگ یہ ہوگی کہ جو اپنا حمزہ شہباز کے حق میں ووٹ دینے والے ہوں گے وہ لیفٹ پہ آئیں گے، اور پرویز الہی کے حق میں دینے والے ہوں گے وہ رائٹ پہ آئیں گے، اس طرح ڈیوائیڈ ہوگی، ایک اس لابی سے آئیں گے، اس لابی سے آئیں گے، اور اس کے بعد گنے جائیں گے، اور گنے جانے والوں کو کیونکہ 25 وہ ارکان جو ہو گئے منحرف مائنس ہو گئے، وہ تو ووٹ کرنے ہی نہیں آئیں گے کیونکہ ویسے بھی ڈی سیٹ ہو چکے، اور ان میں 5 ارکان جس کا فیصلہ عدالت نے دے دیا ہوا ہے کہ وہ 5 ارکان جو ہیں پی ٹی آئی کے ہی اسپیشل سیٹس والے، وہ پی ٹی آئی کو ملے گا نمبر، لیکن وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ اس کے معاملے پر مسلم لیگ نون گئی ہوئی ہے انٹرا کورٹ اپیل میں، اس اپیل کا فیصلہ جو بھی ہونا ہے ظاہر ہے اگر فرض کر لیں وہ اپیل سے پہلے ہی الیکشن کمیشن آج شام کو نوٹیفیکیشن کر دیتا ہے ان 5 ارکان کا، تب بھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی ان 5 ارکان کا ووٹ کاسٹ نہیں کروا سکتی، کیونکہ عدالت کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ جو منحرف ارکان جنہوں نے 16 اپریل کو ووٹ کیا تھا حمزہ شہباز کو، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، پھر ریکاؤنٹنگ ہوگی۔ اب ریکاؤنٹنگ میں اگر حمزہ شہباز جیت جاتے ہیں، جن کے پاس 177 ووٹ آج بھی ہے، اب کل کتنا نکلتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے، 177 ووٹ، اس میں 166 مسلم لیگ نون کا اپنا، 7 پیپلز پارٹی کا، 3 آزاد، 1 رائے حق، یہ ملا کر سارے جو ہیں یہ ہو جاتے 177۔ حمزہ شہباز کے پاس ووٹ ہے، پی ٹی آئی کے پاس 158 پی ٹی آئی اور 10 مسلم لیگ قائد اعظم، 166۔ وہ پی ٹی آئی والے 5 اسپیشل سیٹس والے بھی گن رہے ہیں، اگر وہ آ بھی جائیں، فرض کر لیتے ہیں اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تب بھی 173 ووٹ بنتا ہے، تب بھی حمزہ کے پاس 4 ووٹ زیادہ۔ اچھا ایک اور چیز فرض کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ جو اپنا الیکشن اپنا اس کے فیصلے کے مطابق یہ 5 لوگ ووٹ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، 5 کون سے مخصوص نشستوں والے، اچھا یہ کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے، تو پوزیشن کیا چلی جائے گی؟ فرض کر لیتے ہیں کہ حمزہ شہباز کے اتحادی آزاد 3 آزاد اور 1 وہ جو ہے رائے پارٹی والا، یہ اگر چلے جاتے ہیں پرویز الہی صاحب کی طرف، تو بھی حمزہ شہباز کے پاس ووٹ زیادہ ہوگا، کیونکہ 5 وہ کاؤنٹ نہیں ہوگے، تو حمزہ شہباز کے اپنا پرویز الہی کو 172 ہو گئے، اور حمزہ شہباز کے ہو جائیں گے 4 نکل کر 173۔
تب بھی حمزہ شہباز کی پوزیشن بہتر ہے. پیپلز پارٹی بطور جماعت فیصلہ کر چکی ہے کہ حمزہ شہباز کے ساتھ جانا ہے. پیپلز پارٹی کے 1 ووٹ ٹوٹتا ہے, 2 ٹوٹتے ہیں, 3 ٹوٹتے ہیں, وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے, وہ ان کو کام ہی نہیں آئیں گے. تو ہر صورت میں حمزہ شہباز جو ہے وہ ان کی جیت ہے. یہ فیصلہ اسی وجہ سے تحریک انصاف فیصلہ لینے کے بعد وہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ مکھی کی طرح ماتھا پیٹ رہے ہیں. وہ مکھی والا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ مکھی کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ زخم پر, گندے زخم پر جا کر بیٹھے, کچرے پر جا کر بیٹھتی ہے, اور بیٹھنے کے بعد وہ اپنے پروں کے ساتھ, ایک پرانی ہمارے گاؤں دیہاتوں کی کہاوت ہے کہ وہ بیٹھتی ہے اور بیٹھنے کے بعد پچھتاتی ہے اور پھر سر پیٹتی ہے وہ اپنے پروں کے ساتھ یوں کر کے, اور پھر دوبارہ جاتی ہے گند پہ, دوبارہ بیٹھتی ہے. تو یہ انہوں نے ایک سیاسی معاملہ عدالت میں لے گئے, اور عدالت میں لے جانے سے اپنے حق میں فیصلہ لے آنے کے باوجود رو رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جس وقت یہ فیصلہ اپنا لاہور ہائی کورٹ کی ایک مائنڈ آ گیا ہوا تھا, جب عدالت نے کہہ دیا تھا کہ ہم دوبارہ الیکشن کی طرف یا اس طرف جا رہے ہیں, تب بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ پی ٹی آئی بند گلی میں جا رہی ہے, تحریک انصاف کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. میں دور بیٹھا ہوا شخص جس کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ فیصلہ ری الیکشن کا ہوتا ہے, الیکشن کالعدم قرار دینے کا ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, ہر صورت میں تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہوگا اور تحریک انصاف پچھتائے گی. اب ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, ری الیکشن نہیں ہو رہی ہے, اور ری کاؤنٹنگ میں اگر ووٹ نہیں پورا ہوتا, میجورٹی نہیں ہوتی حمزہ شہباز کی, تو پھر رن آف الیکشن ہوگا, اور پھر تب تک ہوگا جب تک کوئی ایک فریق, پھر پرویز الہی یا حمزہ شہباز, جو بھی جیت جائے. اچھا جی, اب کہانی کیا ہے؟ میں آتا ہوں اب مزاج پر. میں نہ مانوں, میں جو کہوں وہ مجھے ادارے دیں, چاہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے چاہے نہیں لکھا ہوا. میں چاہتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف DGISI میرے لیے ووٹ پورے کرے. یہ عمران خان صاحب کا مزاج ہے. خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ پہلے کہتے تھے کہ جی جو فوج ہے وہ میرے ساتھ ہے, فوج جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ ہے, آرمی چیف میرے ساتھ ہیں. اور جب فوج نے کہا ہم نیوٹرل ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے, میرا ساتھ دیں, میری حکومت کیوں گروائی؟ پھر فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا. عمران خان نے ماضی میں بھی اسی طرح کے عدالتی جہاں خود گئے عدالتوں میں اور فیصلے نہیں مانے. وہ آپ کو یاد ہوگا 35 پنکچر والا معاملہ, خان صاحب گئے تھے عدالت میں 35 پنکچر لے کر, 35 پنکچر پر پھر فیصلہ آیا کمیشن کا, عمران خان صاحب نے وہ بھی نہیں مانا. آج کل اب یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور پھر عمران خان صاحب کا مطالبہ جوڈیشل کمیشن والا, جو کہ آج کل اس پر بات نہیں کر رہے, لیکن انہوں نے کیا تھا, جس کو مسترد کر دیا گیا تھا, جس جواز سے مسترد کیا تھا انہوں نے, وہ جواز آج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ سچ ثابت ہو گیا. میں نے کئی بار گزارش کی کہ جو امریکی سازش ہے, عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جو امریکی سازش کا پتہ لگانے کے لیے صرف ایک ہی فورم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنے, اور وہ کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کرے کہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اس پر میں نے گزارش کی تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ آپ ایک چٹھی لکھ دیجئے. عمران خان نے نتیجہ تو ماننا ہی نہیں ہے, تو آپ لکھ دیجئے, کم از کم ایکسپوز تو ہو جائیں گے. اب حکومت نے کہا کہ جی ہم جوڈیشل کمیشن بنا بھی لیں, لیکن اس کا ماضی کا ریکارڈ ہے کہ یہ نہیں مانتے فیصلے, یہ کسی بھی کمیشن کی رپورٹ نہیں مانتے جب تک ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہ آئے. سکندر سلطان راجہ کہتے تھے کہ جی یہ ہیرے ہیں, بس زبردست. انہوں نے عمران خان صاحب کی بات ماننے سے انکار کر دیا, ان کے مرضی کے مطابق فیصلے دینے سے انکار کر دیا. لو جی, وہ مسلم لیگ نون کے ایجنٹ ہو گئے. تو عمران خان صاحب بالکل یہی کچھ کرتے, اگر سپریم کورٹ کا کمیشن بنتا, سپریم کورٹ کے ججز کا, امریکی سازش والے, وہ جو سائفر کے اوپر کہ جی میرے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے, مجھے نکالا گیا ہے, اگر عمران خان صاحب کو یہ مل بھی جاتا جوڈیشل کمیشن, اور پھر جوڈیشل کمیشن کا اگر آزادانہ اور صاف شفاف تحقیقات ہونے کے بعد یہ ثابت ہو جاتا کہ نہیں کوئی سازش نہیں ہوئی, تو عمران خان صاحب کہتے کہ جی یہ میں فیصلہ نہیں مانوں گا, یہ جج ایسے, یہ جج ویسے, جس طرح اپنا فوج کے متعلق باتیں کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی صورت خوش نہیں ہوں گے جب تک اقتدار ان کی گود میں نہ ڈال دیا جائے. جس طرح 2011 کی طرح ان کو مینار پاکستان نہ بھر کر دیا جائے, جس طرح 2018 کی طرح RTS نہ بٹھا کر دیے جائے, جس طرح ہر ایمپائر عمران خان کے ساتھ نہ ملا ہو. اب میں بات کر رہا ہوں جی, عدالت نے ایک اور چیز میں ان کو پھنسا دیا ہوا اس فیصلے میں, اور وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہوگا, اپنا ریکاؤنٹنگ جو ہوگی, جو اجلاس ہوگا پنجاب اسمبلی کا کل,
وہ ہوگا ڈپٹی اسپیکر کی صدارت میں۔ اب ڈپٹی اسپیکر کے متعلق پی ٹی آئی کا رویہ جو ہے، یا خاص طور پر یہاں پر تو پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں، پنجاب میں پی ٹی آئی نام کی کوئی چیز ہے نہیں، یہاں پر تو ہیں پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی۔ تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے پرویز الہی صاحب کی، وہ 2 روز پہلے 29 جون کی، اس میں انہوں نے جناب کہا ہوا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کا جو ایوان میں کردار متنازع ہے، ان سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، وہ مسلم لیگ نون کے اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں، جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اب یہ ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ گویا کل جو ڈپٹی اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس ہوگا، اس اجلاس میں یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیونکہ پہلے کہہ چکے کہ جی ہم نے تو اپنا اس کو چیلنج کرنا ہے، اور پھر ان کو پتہ تھا، اندازہ بھی تھا کہ صورتحال ان کے حق میں نہیں ہے، اس لیے جو شجاعت حسین صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کروا دی گئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شجاعت حسین صاحب کی طرف سے حمزہ شہباز کی حمایت کرنے کا جو دعوے ہیں، خبریں ہیں، وہ بے بنیاد ہیں۔ تو اب ڈپٹی اسپیکر صدارت کریں گے، اس کو بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے، لاہور ہائی کورٹ خود گئے تھے، عدالت نے فیصلہ دیا ہے، اس کو بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے، ری کاؤنٹنگ کے ووٹ کو بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے، 25 ارکان کا ووٹ مائنس کروانے گئے تھے، نکلوانے گئے تھے، وہ نکل گیا، وہ بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے، کہیں گے کہ ہمارے 5 جو ارکان ہیں مخصوص نشستوں والے، ان کا نوٹیفیکیشن کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ انتخابات چاہیے، یعنی 9 من تیل مانگیں گے جو کہ ملنا نہیں ہے، اور یہ پھر اس پر تسلیم ہی نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب ہر صورت کیاس چاہتے ہیں، ہر صورت وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں افراتفری ہو، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب وہ کام نہ کر پائے۔ 16 اپریل کو جو کچھ انہوں نے کیا تھا، آپ کو یاد ہے، اس میں مزید نہیں جا رہا، جس طرح جو کہ اپنا الیکشن، وزیر اعلیٰ کے الیکشن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، 3 اپریل، 6 اپریل، 16 اپریل، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ جب منتخب ہو گیا تو ان کا حلف رکوانے کے لیے عمر سرفراز چیمہ کے ذریعے جو کچھ ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تھے، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں ٹالی جا سکتی ہیں، روکی نہیں جا سکتی، پروسیجر رک نہیں سکتا، تو پروسیجر نے رکنا نہیں تھا۔ ان کو چاہیے تھا کہ جی ہمیں عدالت سے ایک سرٹیفکیٹ مل جائے کہ جی الیکشن غلط ہوا تھا، چلیں جی سرٹیفکیٹ مل گیا کہ جی کاؤنٹنگ غلط ہوئی تھی، اب وہ اس کو بھی نہیں مانیں گے، اور پھر کل جب الیکشن ہوگا، کاؤنٹنگ ہوگی، ری کاؤنٹنگ ہوگی، اس کو بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بس وہی جو میں نے پہلے گزارش کی، وہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ میری گود میں ڈال دیں، سارا کچھ، بالکل اسی طرح جس طرح ملک ریاض نے ان کو ہیرے بھی دیے، پلاٹس بھی دیے، پیسے بھی دیے، یا جس طرح عمران خان صاحب کو ووٹ ڈال کر ڈبوں میں بھر کر وزیر اعظم بنایا گیا تھا، وہ اسی طرح کا سارا ماحول چاہتے ہیں۔ لہٰذا جو عدالت کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ انہوں نے ابھی ماننے سے انکار کر دیا ہے، ابھی مزید یہ اگر جائیں گے آگے تو مزید ایکسپوز ہوں گے اور مزید بند گلی میں پھنس جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔